نواب شاہ میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. جو کیڈٹ ہے آپ وہ خواب پورا کر رہے ہو، اس پہ ہم آپ پہ فخر بھی کرتے ہیں. آپ اس ملک کے پاکستان کے اصل چہرہ ہمارا بختاور کیڈٹ کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں. آپ ہی نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. جو بھی آپ ٹی وی پہ ہمارے جو پرانے سیاستدان ہیں ان کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ تو پاکستان کا ماضی ہے. آپ پاکستان کے مستقبل ہو، ہم پاکستان کے مستقبل. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے محنت کریں گے اور اس ملک میں اپنا حصہ ڈالیں گے. امید ہے کہ یہاں جو میرے سامنے تمام کیڈٹس کھڑے ہیں وہ بھی پاکستان کی ترقی میں، اس ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں گے. جیسے آپ سب کو معلوم ہے، ہمارا ملک اس وقت ایک مشکل سے کافی مسائل کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ ایک دو جو ہمارے سب سے اہم مسائل ہیں ان کے بارے میں آپ سے ذرا بات کروں. اپنا جو ہم سمجھتے ہیں جو 3-4 سب سے بڑے مسائل ہیں ان کے بارے میں نہ صرف آپ سے بات کرنا چاہوں گا مگر آپ کے ساتھ ایک نقشہ شیئر کرنا چاہوں گا، ایک پلان شیئر کرنا چاہوں گا جس سے میرا خیال میں ہم پاکستان کے عوام کے کافی جو تکلیف ہے، جو مسئلے ہیں وہ ہم حل کر سکتے ہیں. اگر ہم مل کے محنت کرتے ہیں، ایک ہو کے محنت کرتے ہیں، تقسیم، نفرت، گالم گلوچ کی سیاست کو دفن کرتے ہیں تو انشاءاللہ تقسیم، نفرت، گالم گلوچ کی سیاست کو دفن کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہم پاکستان کے تمام مسائل کا مقابلہ کر سکیں گے. ہمارا ایک تاریخی معاشی بحران ہے اس وقت. دوسرا خاص طور پہ ہمارے ہاں جو اب ہم نے یہ جو سیلاب ہے ان کے اثرات دیکھے ہیں، تو ایک طرف معاشی ایک بحران ہے تو دوسری طرف موسمی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کو بہت سا خطرہ ہے. تیسری جو ایک بہت اہم ایشو ہے وہ ہمارا پاپولیشن ایکسپلوژنز ہے، ہمارا ڈیموگرافکس ہے. جو سابق ہمارا پاپولیشن کی وزیر یہاں بیٹھی ہے وہ مجھ سے بہتر بتا سکے گی. اب مسائل تو بہت زیادہ ہے مگر ان تمام مسائل کا حل بھی موجود ہے. جہاں تک معاشی صورتحال ہے، تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری، تاریخی غربت کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے. اگر ہم نے اس ملک کو اس معاشی بحران سے نکالنا ہے تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں ایک نظریہ دیا، منشور دی، ایک سوچ تھی روٹی کپڑا اور مکان کا. اور میرا خیال میں پاکستان کی تاریخ میں جتنا آج روٹی کپڑا اور مکان کی ضرورت ہے شاید ماضی میں اتنا ضرورت نہیں تھا. معاشی صورتحال کچھ ایسا ہے کہ اگر آپ 10 سال پہلے کمپیئر کریں تو ایک ایوریج جو خاندان ہے جس کا ڈیول ارننگز ہے، اس خاندان کے 2 فرد روزگار کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، تو 10 سال پہلے 35,000 روپیز اگر ان کا تنخواہ تھا، دونوں کا تنخواہ 35,000 روپیز تھا، تو اسی
तनख्वाह में गुजारा होता था, बच्चों का तालीम का बंदोबस्त किया जाता था, जो राशन है, जो खाने पीने का सामान है, अच्छा क्वालिटी का उसी में दोनों सैलरीज में लिया जा सकता था, आपका बिल्स भी पे हो सकते थे, और कुछ सेविंग्स रहा करते थे कि आप उस सेविंग्स को या रिक्रिएशन के लिए, या अगर हमारे बुजुर्ग बीमार हो जाते थे तो उनके इलाज के लिए उतना ही में वो सब पूरा हो जाता था, गुजारा हो जाता था। अब आज के हालात में, आज की मुआशी सूरत हाल में उसी खानदान को डबल अर्निंग्स करना पड़ता। मतलब द टू इंडिविजुअल्स जिनका रोजगार है, उनका इनकम अगर 70,000 75,000 पे पहुंच जाता तो फिर वो शायद वो तमाम ज़रूरियात पूरा कर सकते जो एक ज़माने में 35,000 रुपीज़ का ड्यूअल अर्निंग से होता। न इन हालात में हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि पाकिस्तान का आम आदमी अपना बिजली का बिल दे सके, अपने बुजुर्गों का इलाज का बंदोबस्त कर सके, अपने नौजवानों का तालीम का कैसे बंदोबस्त किया जाएगा। इन हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अवाम दोस्त, गरीब दोस्त, किसान दोस्त, मजदूर दोस्त मंशूर लेकर, इसके साथ साथ मौसमी तब्दीली का जब जिक्र होता है तो पाकिस्तान इस फ्लाइट में हमारा एक सफ़े अव्वल का किरदार इसलिए है कि हमारे यहाँ हिमालय का रीजन है जो इस मौसमी तब्दीली की वजह से काफ़ी ख़तरा में है, और कहा जा रहा है कि अगले चंद सालों में जैसे इस मौसमी तब्दीली में इजाफा होगा, पहले हमारा हिमालय में जो बर्फ़ मौजूद है वो पिघलेगा, जिसकी वजह से सैलाब होंगे, उस सैलाब में हमारा अवाम को नुकसान होगा। फिर थोड़ी देर बाद, थोड़े अरसा बाद वो बर्फ़ ख़त्म ही हो जाएगा और हमारे अवाम प्यास से परेशान होंगे। और इसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में with the 5th largest population in the world, हमारा 70% आबादी नौजवान है, और हमारा इस पॉपुलेशन को हमने तालीम देना है, हमने रोजगार देना है, हमने सेहत देना है, हमने तमाम ज़रूरियात पूरा करना है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि हम कैसे फिर एक तरफ मौसमी तब्दीली का मुकाबला करें, दूसरी तरफ तारीखी मुआशी बहरान का मुकाबला करें, तो तीसरी तरफ अपना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और अपने नौजवानों का जो तमाम ज़रूरियात है हम उनको कैसे पूरा कर सकते हैं। मेरा ख्याल में हम अपना ही वसाइल में से मेहनत करके सब मिलके इन तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकेंगे। जहां तक मुआशी हालात है, सबसे पहले हमें अपने अवाम को वादा करना पड़ेगा कि आइंदा 5 सालों में यह हुकूमत का जिम्मेदारी होगा कि अवाम की तनख्वाह में हुकूमत ये जिम्मेदारी उठाए कि 5 साल के अंदर ही अंदर महंगाई का मुकाबला करने के लिए हमने तनख्वाहों में इजाफा करना है, और हमारा टारगेट होना पड़ेगा कि 5 साल के अंदर हम इसको दुगनी कैसे कर सकते हैं। साथ साथ पाकिस्तान में एक ज़राए मुल्क है, हम सब जानते हैं कि अगर किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल, अगर किसान खुशहाल तो पाकिस्तान के अवाम खुशहाल, अगर किसान खुशहाल तो ना सिर्फ हमारा मईशत खुशहाल मगर हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। और हमारा मंसूबा है, पीपल्स पार्टी का इरादा है कि हमने अपने हारियों को सहूलत फराहम करना है। अरबों रुपया
मुख्तलिफ सब्सिडीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। और हमारा काम ये होगा इंशाअल्लाह ताला कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आए थे, वैसे हम तमाम तबका के लिए, हमारा हारियों के लिए हम हारी कार्ड लेकर आएंगे, अपने मजदूरों के लिए हम मजदूर कार्ड लेकर आएंगे, और अपने नौजवानों के लिए हम यूथ कार्ड लेकर आएंगे। और इन तमाम ये एक व्हीकल बनेंगे ताकि जो पसमानदा तबकात है जिनको ज़रूरत है हम उनको वो मदद पहुंचा सकें। हम हारी कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला डायरेक्ट सब्सिडी बड़े बड़े मिल मालिकान के बजाय डायरेक्ट सब्सिडी अपना किसान की जेब में हम दिलवाएंगे, अपना हारी के जेब में हम दिलवाएंगे। इसी हारी कार्ड के थ्रू हम अपने छोटे जो किसान हैं उनको हम क्रॉप इंश्योरेंस भी दे सकते हैं। उनके जब कोई डिज़ास्टर हो, जैसे सैलाब के बाद जो हमने अपने सीड का कॉम्पनसेशन या जो भी, जब ये कार्ड होंगे, जब डिज़र्विंग हमारे जो लोग हैं इसमें रजिस्टर होगा, तो उनको सपोर्ट करने में, उनको मदद करने में ना सिर्फ हुकूमत का आसानी होगा, मगर जो हमारा सोच है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल, वो इन्वेस्टमेंट जो ज़रूरी है हमारा ज़राए मईशत में, हम डायरेक्टली अपने छोटे किसानों के थ्रू, अपने हारियों के थ्रू करवाएंगे। और माजी की तरह इंशाअल्लाह ताला अपना पाकिस्तान का ज़राए मईशत को सही सिमत पे लेकर आएंगे। जो मजदूर कार्ड के मैंने जिक्र किया है, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के मजदूरों को पहली दफ़ा हुकूक दिलवाए, और हम चाह रहे हैं कि जबकि हम 2024 में दाखिल हो रहे हैं कि हम अब नया दौर के लिए अपने मजदूरों को उनको हक दिलवाए, उनका पेंशन का हक, उनका सोशल सिक्योरिटी का हक, उनका हेल्थ केयर के इंश्योरेंस, उनका बच्चों की तालीम, ये तमाम जो सहूलतें हैं, हमारा ख्वाहिश है कि हम इनको मजदूर कार्ड के थ्रू अपने मजदूरों को ये पहुँचाएँ। और वो ना सिर्फ वो मजदूर हो जो सनते में काम कर रहे हो, मगर साथ साथ वो मजदूर हो जो ज़राए मजदूर हो, वो मजदूर जो घरों में काम करते हैं, जो दुकानों में काम करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनका भी हक है, उनका भी हक है कि उनको अपना पेंशन मिले, अपना सोशल सिक्योरिटी मिले, अपना बीमारी सेहत की इलाज के लिए फैसिलिटी हो, उनको नौजवानों के लिए तालीम के सहूलत फराहम किया जाए। और इंशाअल्लाह ताला यही तरीका है कि हम डायरेक्टली अपने किसानों तक और डायरेक्टली अपने मजदूरों तक पहुंचा सकेंगे। जब हम नौजवानों के लिए कहते हैं कि हम नौजवान को सहूलत देना चाहते हैं, नौजवान कार्ड देना चाहते हैं, यूथ मरकज़ बनाना चाहते हैं, तो वो भी इसलिए कि इस मुल्क का 70% आबादी नौजवान है। इस मुल्क का मुस्तकबिल हमारा ये 70% आबादी है, और इनका हक है कि ना सिर्फ उनको तालीम दिया जाए, मगर इनका हक है कि इनको रोजगार के मौके भी फराहम किया जाए। तो इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मेरा ख्याल में जो हमारा यूथ सेंटर है और जो हमारा यूथ कार्ड है, वो हमें वो सहूलत देंगे कि अपने नौजवानों को भी उनको वो हक दिया जाए। माली मदद हम यूथ कार्ड के थ्रू उन डिजर्विंग फैमिलीज को पहुंचाना चाहते हैं उस वक्त के लिए जो मैं समझता हूं, इसलिए आपकी तरह मैं भी एक ज़माने में स्टूडेंट था, तो मैं चाहता हूं कि जो वक्त मेरे नज़र में नौजवानों के लिए सबसे मुश्किल होता है, वो जब वो अपना तालीम मुकम्मल करते हैं और रोज़गार के तलाश में हैं। अभी तक रोज़गार मिला नहीं, तालीम मुकम्मल हुआ, 1 डिग्री 2 डिग्रियां हाथ में लेके वो धक्के खा रहे होते हैं, मगर रोज़गार बड़ा मुश्किल से मिलता है। जब वो इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, तलाश में होते हैं, तो कहा जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप आए जब आपके पास एक्सपीरियंस हो तो हम आपको जॉब दे सकते हैं।
اب اگر وہ جاب نہیں دیں گے آپ کے پاس ایکسپیرینس کیسے آئے گا؟ تو اسی مشکل میں ہمارے نوجوان جو ہے وہ پھنسے رہتے ہیں، نہ ان کے پاس روزگار دیا جاتا ہے اور ان کا مایوسی پھٹتا رہتا ہے۔ تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ آپ کا 1 سال کے لیے ان نوجوان جن کا حق بنتا ہے کہ جو وہ نہ صرف یوتھ کارڈ کے تھرو ان کو سہولت ملے، مگر 1 سال کے لیے ان کے ایک مالی مدد بھی دیا جائے، تاکہ جب وہ روزگار کی تلاش میں ہو تو ان کو ایک تھوڑا سا حکومت کی طرف سے فیسلٹی دیا جائے۔ اور اسی دوران ہم چاہیں گے کہ ہمارا ڈسٹرکٹ وائز سی ایم صاحب نے اس پہ کام شروع کیا تھا، اور امید ہے کہ اگر اللہ تعالی ہمیں موقع دیا تو ہم اس کام کو امپلیمنٹ بھی کریں گے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا یوتھ مرکز بنے جو ہمارے نوجوانوں کو ایک مثبت، ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی میں اٹریکٹ کیا جائے، نہ کہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں ہمارے نوجوان اٹریکٹ ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یوتھ مرکز میں ہمارا نہ صرف لائبریری ہوگا، ڈیجیٹل لائبریری ہوگا، مفت وائی فائی ہوگا، ساتھ ساتھ سپورٹ کا فیسلٹیز ہوں گے، ثقافت کا، میوزک کا، جو وہ فیسلٹیز بھی، وہ سکلز بھی آپ کے لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہو، ایک ایسا جگہ موجود ہو کہ نوجوان آ سکے اور ان تمام چیزوں میں دلچسپی لے سکے، وہاں ہی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سکلز بھی دیں گے، کریئر سروسز بھی دیں گے، ایک ٹریننگ کروائیں گے اپنے نوجوانوں کو کہ آپ نے اگر انٹرویو دینا ہے کہ وہ انٹرویو کیسے دیا جاتا ہے، جاب کی تلاش میں ہو تو ہم کیسے آپ کو مدد کر سکتے ہیں کہ آپ کو وہ جاب ملے۔ انشاءاللہ تعالی جب یہ نظام ملک بھر میں آئے گا، ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا یہ سینٹر ہوگا، ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ کارڈ ہوگا، تو ان کا سٹیک ہوگا ہمارا ملک میں، ہمارا ریاست میں، ہمارا معیشت پہ، اور ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہوگا کہ آپ کو روزگار دلوائے، یہ ہمارا ذمہ داری ہوگا کہ آپ کے مشکل وقت میں ہم نے سپورٹ کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں، پیپلز پارٹی سمجھتا ہے کہ جو صحت کی سہولت ہے، ہر کسی کا حق ہونا چاہیے کہ اگر ان کو ضرورت پڑے وہ اپنا علاج کروائے۔ یہ بہت غلط بات ہوگا کہ اگر ہمارا صرف صحت کا نظام ایسا ہو کہ جس کے پاس پیسہ ہو وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں، اور جس کے پاس پیسہ نہ ہو تو کوئی بیماری آ جائے، پیسہ نہیں ہوتا تو ان کا نقصان ہوتا۔ اسی نظریہ کو لے کے ہم نے NICVD کا مفت دل کا علاج کے لیے ایک نظام پہ کام کیا ہے، مزید کام کریں گے انشاءاللہ۔ اسی نظریہ کے تحت ہم نے SIUT کے ساتھ مل کے مختلف ڈسٹرکٹس میں مفت کڈنی کے علاج کے لیے ادارے بنائے ہیں۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم نے گمبٹ میں مفت میڈیکل فیسلٹیز پہنچائے اور جگہ جگہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ جو آپ نے یہاں صوبہ سندھ میں ایک انقلاب شروع کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم پورا ملک میں اس انقلاب کو پھیلا دیں، جگہ جگہ اسی قسم کے مفت ادارے بنے جن کا ذمہ داری پھر ہمارا ہو کہ ہم اپنے ملک کے بزرگوں کا علاج کروائے، عالمی سطح کا سٹینڈرڈز کا ہو اور مفت کا ہو، اس لیے کہ ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ تو کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ تعالی جہاں ابھی تک ہم یہ فیسلٹیز نہیں لے آ سکے وہاں بھی میں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ جو میں نے کلائمیٹ کا ذکر کیا تھا، وہاں بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن ہم نے پاکستان میں اپنا پورا جو ڈیولپمنٹ کا نقشہ ہے، پورا جو چاہے وہ وفاقی حکومت ہو چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، ان میں تبدیلیاں لے کر آئیں گے، اور اسی کام میں اب فوکس کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے آپ کو کیسے اڈیپٹ کریں گے، کیسے ایوالو کریں گے، کون سے تبدیلیاں لے کر آئیں گے
تاکہ ہم ان صورتحال کا مقابلہ کر سکیں. ہمارا اریگیشن انفراسٹرکچر، ہمارا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، ہمارا انرجی انفراسٹرکچر، ان تمام ایریاز میں ہمیں انقلابی تبدیلیاں لے کر آنے پڑیں گے تاکہ ہم اپنے عوام کو، اپنے ملک کو تیار کر سکیں ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے. ہم ماڈرن ٹیکنالوجی انشاءاللہ تعالی استعمال کریں گے تاکہ اپنے ذرائع معیشت کو بھی ان نقصان سے بچا سکیں، ہم ڈراؤٹ کا بھی مقابلہ کر سکیں، ہم سیلاب کا بھی مقابلہ کر سکیں. اور یہ کام پورا کرنے کے لیے، یہ مشن پورا کرنے کے لیے ہمیں دنیا کو سمجھانا پڑے گا کہ پاکستان کا صف اول کا کردار ہے اس مقابلہ میں موسمی تبدیلی کے ساتھ. پاکستان کا کنٹریبیوشن اس نقصان میں بہت کم ہے، مگر ہمارے ساتھ شاید 1% سے کم پاکستان کا کاربن کنٹریبیوشنز ہے، مگر نقصان ہمارا سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور امید ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ مل کے اپنے ہاں رین واٹر سٹوریج ڈیمز، ماڈرنائزیشن آف آر اریگیشن، آر ایگریکلچر، انشاءاللہ تعالی یہ تمام کام ہم کر سکیں گے. اور جہاں تک ہمارا انرجی انفراسٹرکچر ہے، وہاں ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے، مگر اس مہنگائی اور یہ جس طریقے سے بجلی کا بل بہت مہنگا بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ بجلی ہی نہیں آتا، اس کا بھی ہم نے حل نکالنا ہے. اور میرا خیال میں اس کا حل یہ ہے کہ ہم نے گرین انرجی میں انویسٹ کرنا ہے، ہم نے سولر انرجی میں انویسٹ کرنا ہے، ہم نے پاکستان کے غریب عوام جن کا حق بنتا ہے، جو نہ بجلی کو افورڈ کر سکتے ہیں، نہ ان کو بجلی دیا جاتا ہے، ان سے ہمارا دعویٰ ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہم سولر انرجی کے تھرو ان کو 300 یونٹس بجلی پہنچائیں گے، جس سے وہ اپنا کام چلا بھی سکیں گے، ہمارا اکانومی میں بھی اپنا حصہ لے سکیں گے. ساتھ ساتھ ہر ڈسٹرکٹ میں ہم انشاءاللہ تعالی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل پہ گرین انرجی پارکس بنائیں گے، جس میں سولر بھی ہوگا، جس میں یہ ونڈ بھی ہوگا. اور پھر ہمیں وابدہ سے کچھ نہیں چاہیے کہ الیکٹرک سب کو ان سے کچھ نہیں چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنا بجلی پیدا کریں گے، اسی بجلی کو پھر ہم کم قیمتوں میں، یا جہاں وہ 300 یونٹس والا سلسلہ ہے وہاں مفت اپنے عوام کو پہنچائیں گے، تاکہ ہم نہ صرف موسمی تبدیلی کا مقابلہ کر سکے، مگر یہ جو تاریخی مہنگائی کے بلز کا مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالی اس کا بھی ہم مقابلہ کریں گے. اور جہاں تک ہمارا ڈیموگرافکس کا مشکلات ہیں، ایک تو جب اتنا بڑا انویسٹمنٹ ہم اپنا موسمی تبدیلی میں تبدیلیاں لے کر آنے کے لیے یہ انفراسٹرکچر میں انویسٹ کریں گے، جب پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ ہوگا تو پھر ضرور پرائیویٹ سیکٹر بھی کراؤڈ ان ہو جائیں گے، اور ہم نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی یہاں بھی پیدا کر سکیں گے. مگر ساتھ ساتھ جہاں پاکستان کا پاپولیشن ایکسپلوژن ہے، مختلف ممالک میں پاپولیشن امپلوژن ہے، جہاں ہمارے نوجوانوں کے تعداد بڑھتے جا رہے ہیں، دوسرے ممالک میں ان کا نوجوانوں کا تعداد اس تیزی کے ساتھ نہیں بڑھ رہے ہیں. تو ان کے ہاں بھی ایک قسم کا پرابلم ہے، ہمارے ہاں بھی ایک چیلنج ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس چیلنج کو ایک اپرچونٹی میں تبدیل کریں گے. اور جیسے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع مڈل ایسٹ میں، یورپ میں، دوسری جگہ میں فراہم کیے ہیں، انشاءاللہ تعالی اب نیا نسل کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا کہ ان ممالک میں جہاں ان کا نوجوانوں کا پاپولیشن میں اضافہ اس تیزی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے، وہاں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پاکستان کے نوجوان وہاں بھیجیں گے، ان کو وہ سکلز دیں گے تاکہ وہاں جا کے بھی ان کو روزگار کے مواقع فراہم کیا جائے. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. میں صرف 18 مہینوں کے لیے ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں، اس پہ میں نے کام شروع کر لیا ہے. میں نے جاپان جیسے ممالک، یورپ جیسے ممالک سے بات چیت شروع کی ہے. اس میں بہت انشاءاللہ تعالی گنجائش ہے
کہ ہم ان پاکستانی کے لیے جن کو ہم وہ سکلز دلوا سکتے ہیں جو باہر شاید چین میں، شاید ایشیا پیسیفک میں، شاید امریکہ میں، شاید یورپ میں ان کا ضرورت ہوگا، ہمیں مل کے اپنے نوجوانوں کو وہاں انشاءاللہ تعالی یہ روزگار کے مواقع پرووائڈ کرنا پڑیں گے۔ اب آپ نے میرا کافی بورنگ اور لمبا سپیچ تو سنا ہوگا اور آپ سوچ رہے ہوں گے اب یہ بہت اچھے دعوے میں نے تو کیے ہیں، مگر کریں گے کیسے، پیسہ کہاں سے آئیں گے؟ اسلام آباد والے بابو ہمارے کہتے ہیں کہ پیسہ ہی نہیں ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس پاکستان میں اتنا وسائل ہے، اتنا سکت ہے کہ ہم یہ تمام کام کر سکتے ہیں۔ اور میں ایک دو جگہ آپ کے سامنے آخر میں نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ کہاں سے ہم پیسہ بچا کے اپنے عوام پہ خرچ کر سکتے ہیں تاکہ ہماری کارڈ، یوتھ کارڈ، مزدور کارڈ ان کو یہ تمام سہولتیں پہنچائیں۔ ایک، وفاق میں 17 وزارتیں ایسے ہیں جو 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہونا چاہیے تھے مگر ہوئے نہیں۔ آج تک وہ اسلام آباد میں وہ بڑے بڑے وزارتیں قائم ہیں، آئینی طور پہ ان کا ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا ارادہ ہے کہ وہ تمام 17 جو منسٹریز ہے ان کو انشاءاللہ تعالی ہم بند کریں گے۔ جب میں یہ سوچ رہا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ سالانہ 100 ارب خرچ کیا جاتا ہے ان وزارتوں میں جو کہ ڈیوالو ہونا چاہیے تھے، مگر جب مزید چیک کیا گیا تو 100 ارب نے 300 ارب روپیہ سالانہ ان 17 منسٹریز میں خرچ کیے جاتے ہیں جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہونا چاہیے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالی 300 ارب ہم یہ 17 منسٹریز بند کر کے وہی 300 ارب آپ پہ انشاءاللہ تعالی خرچ کریں گے۔ دوسرا، سبسڈیز کی صورت میں ہمارا اشرافیوں کو حکومت کی طرف سے سبسڈیز دیا جاتا ہے۔ انرجی سیکٹر میں، فرٹیلائزر سیکٹر میں گنوا سکتا ہوں، بہت سارے سیکٹرز میں بہت بڑا سبسڈی حکومت کی طرف سے جاتا ہے، تقریباً 1500 ارب روپیہ۔ تو ارادہ یہ ہے کہ اس کو ختم کرے، اگر ختم نہیں تو صرف اس طریقے سے کہ یہی پیسہ جو اس وقت بڑا وہ فرٹیلائزر کمپنی کے پاس جائے گا یا جہاں بھی انرجی سیکٹر کے پاس جائے گا، ان کے پاس جانے کے بجائے ہم ڈائریکٹلی اپنا کسان کارڈ کے تھرو، اپنے مزدور کارڈ کے تھرو وہی پیسہ استعمال کر کے سہولت اپنے عوام کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ اس لیے میں جانتا ہوں کہ آج میں نے ایک بہت پڑھا لکھے آڈینس سے میں بات کر رہا تھا، تو میں نے چاہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو پلان ہے ہم نہ صرف آپ کے ساتھ یہ پلان شیئر کریں مگر پاکستان کے عوام، پاکستان کے نوجوان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ یہ جو اس وقت کا سیاست، روایتی سیاست، تقسیم کے سیاست، نفرت کے سیاست چل رہا ہے، اس سیاست کو چھوڑ کے اپنا ملک کی ترقی میں، اپنی ملک کی تعمیر میں، اپنی ترقی میں اپنا حصہ ڈالے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے تاکہ ہم مل کے نہ صرف اس ملک کی قسمت بدل دے مگر اس ملک کے عوام کی قسمت بدلے۔ میں ایک بار پھر جو کیڈٹ کالج کا انتظامیہ ہے، جو آپ کے ٹیچرز ہیں جن سے میں آج ملا ہوں اور ایوارڈز بھی ہم نے شیئر کیے ہیں، آپ کے پرنسپل سے اور آپ تمام سٹوڈنٹس کے شکر گزار ہیں۔ آپ اسی طریقے سے کام کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، اس ملک کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ نواب شاہ میں بلاول بھٹو تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہاری کارڈ کے ذریعے سرمایہ کاروں کے بجائے ہاریوں کو حکومتی سبسڈی دلوائیں گے۔ ہماری سوچ ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین
ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔